اس واقعے کے بعد ایک دن سورج گہرے بادلوں میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے دھوپ میں پانی بنانے کی تدبیر کارگر نہ رہی۔ انہیں پھر بوتلوں میں برف ڈال کر ہلانے کا پرانا طریقہ اپنانا پڑا۔ اس دوران میں رائے ہارلے اور کارلیٹوس پیس کو خیال آیا کہ کیوں نہ کوکا کولا کے ان کریٹوں سے آگ جلائی جائے جو سامان والے حصے میں پڑے ملے تھے۔ آگ جلا لی گئی، برف ایلومینیم کی چادروں میں ڈال کر اوپر رکھی گئی تو جلد ہی پانی میں بدل گئی۔ آگ کے شعلے ابھی سرد نہیں ہوئے تھے کہ کسی کو گوشت پکانے کی سوجھی۔ ایلومینیم کی چادریں توے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے گوشت کو ہلکا ہلکا سرخ کیا تو اس کی خوشبو بے انتہا بہتر لگی۔ ذائقے میں اگرچہ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ گوشت بھننے کی خوشبو نے دوسرے لڑکوں کو بھی آگ کے ارد گرد جمع کر دیا۔ کشے انسیارٹی کو ابھی تک کچا گوشت کھانے سے کراہت محسوس ہوتی تھی، لیکن بھنے ہوئے گوشت کا ذائقہ اسے بھی بہترین محسوس ہوا۔ یہی حال رائے ہارلے، نیوماٹر کارٹی اور ایڈورڈ اسٹریچ کا تھا۔ بھنا ہوا گوشت نگلنا انہیں آسان لگا تھا۔ کینیسا اور اسٹریچ برادران گوشت پکانے کے خلاف تھے، اور اس اتھارٹی کے پیش نظر جو انہیں دوسروں پر حاصل تھی، ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کینیسا اپنے علم اور اتھارٹی کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے لڑکوں سے مخاطب ہوا۔ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کے درجہ حرارت میں پروٹین ختم ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم گوشت سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے کچا کھانا ضروری ہے۔ جب تم اسے پکاتے ہو تو یہ سائز میں بھی سکڑ جاتا ہے اور اس کی زیادہ تر غذائیت دھواں بن کر اڑ جاتی ہے یا پگھل کر بہہ جاتی ہے۔ فرنینڈس نے لقمہ دیا۔ یہ دلائل ہارلے یا انسیارٹی کے لیے بیکار تھے۔ وہ کچے گوشت سے غذائیت کیوں کر حاصل کر پاتے اگر اسے کھا ہی نہیں سکتے تھے؟ بہرحال گوشت روسٹ کرنے پر خود بخود ایک حد تک پابندی اس طرح لگ گئی کہ ایک تو ان کے پاس ایندھن کے وسائل کافی نہیں تھے، صرف 3 کریٹ تھے، دوسرے برف میں چلنے والے جھکڑوں کی موجودگی میں آگ جلانی مشکل ہوتی۔ آئندہ چند روز میں جب ایڈورڈ اسٹریچ انتہائی لاغر اور دبلا ہو گیا تو اپنے چچا زاد بھائیوں کے کہنے سننے پر اس نے بھی کچے گوشت کی کراہت پر قابو پا لیا۔ ہارلے، انسیارٹی اور ٹرکاٹی کبھی اس کراہت پر قابو نہ پا سکے، لیکن وہ اتنا گوشت کھا لیتے تھے جو زندگی سے ان کا رشتہ قائم رکھ سکے۔ ابھی تک جن افراد نے انسانی گوشت نہیں چکھا تھا وہ ان کے بزرگ ترین افراد تھے، زیویئر میتھول اور لیلیانا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی افراد تو نئی خوراک کی وجہ سے قدرے توانا ہونے لگے، لیکن یہ جوڑا جس کا گزارا صرف بچی کھچی شراب، چاکلیٹ اور جیم پر تھا، روز بروز نہیں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ باقی لڑکے ان کی گرتی ہوئی صحت کو تشویش سے دیکھ رہے تھے۔ مارسیلو نے بار بار ان سے التجا کی کہ وہ گوشت سے کراہت پر قابو پانے کی کوشش کریں، لیکن بے سود۔ اس نے پیڈرو الگوٹا کے کہے گئے الفاظ بھی دہرائے کہ اسے مذہبی رسم سمجھ کر ادا کرو، اس گوشت کو یسوع مسیح کا جسم اور خون سمجھو، کیونکہ یہ خدا نے اسی لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ لیلیانا خاموشی سے اس کی بات سنتی اور کبھی کبھار سر ہلا کر کہتی، مارسیلو، تم جو کچھ کر رہے ہو درست ہے، تم جو کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ تاہم زیویئر میں زندہ رہنے کی خواہش بڑھ گئی تھی، اور اگلی مرتبہ جب مارسیلو نے اسے گوشت پیش کیا تو تمام تر کراہت کے باوجود اس نے اسے منہ میں رکھا اور نگل گیا۔ اب صرف لیلیانا باقی رہ گئی تھی۔ اگرچہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس کی زندگی بخارات بن بن کر اس کے جسم سے اڑتی جا رہی تھی، لیکن اس کا موڈ بدستور وہی تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے نام خط لکھے جس میں لکھا کہ وہ ان سے کس قدر محبت کرتی ہے، لیکن اب اس کا زیادہ تر وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزرتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھار اسے اپنے شوہر پر غصہ بھی آتا ہے کیونکہ بیماری کی وجہ سے اس کے قدم بوجھل اور حرکت سست ہو گئی ہے، لیکن موت کے اتنے قریب ہو کر ان کی رفاقت کے بندھن اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں پر ان کی زندگی مونٹی ویڈو کی طرح ہی تھی کہ مایوسی کے ان لمحات میں ان کی قربتیں بڑھ گئی تھیں اور زندگی ایک ہی قالب میں ڈھل گئی تھی۔ مایوسی اور اداسی بھی ان کی رفاقتوں کا ایک بندھن تھی کہ جب وہ اپنے 4 بچوں کے بارے میں باتیں کرتے جنہیں وہ شاید کبھی نہ مل پائیں گے تو ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں میں خوشی کے آنسو بھی شامل ہو جاتے۔ ان لمحات میں جب وہ بیتے دنوں کو یاد کرتے تو انہیں احساس ہوتا کہ خدا نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیلیانا،
چند دنوں میں ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے بھرے بھرے گال پچک گئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ صرف ایک مسکراہٹ باقی رہ گئی تھی۔ جیویئر نے دھیمے دھیمے لہجے میں اس سے کہا، لیلیانا، ہمیں اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اگر ہم زندہ نہ رہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، جیویئر بولا۔ ہاں، وہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور زندہ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ باقی لڑکوں سے آ ملے جو قطار بنائے جہاز میں داخل ہو رہے تھے۔ لیلیانا نے مارسیلو سے کہا، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، میں گوشت کھاؤں گی۔ مارسیلو گیا اور چھت پر سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لایا جو دن بھر سورج میں سوکھتا رہا تھا۔ لیلیانا نے اسے منہ میں رکھا اور پھر زبردستی حلق کے پار اتار دیا۔ تالاش موقوف کی جانے والی خبروں نے ان والدین کو سخت مایوس کر دیا جنہیں ابھی تک یقین تھا کہ ان کے بچے زندہ ہیں۔ وہ اپنی حکومت سے بھی سخت نالاں تھے۔ چلی میں ولاروو نے اعلان کیا کہ وہ اپنے طور پر تلاش جاری رکھے گا۔ کیراسکو میں میڈیلون نے جیراڈ کروسے سے رابطہ قائم کیا۔ جیراڈ کروسے 1910 میں پیدا ہوا تھا۔ جوانی تک وہ ان پڑھ ہی رہا۔ 1945 میں اسے ایک پروفیسر ولیم نے دریافت کیا جو غیب دانی پر ریسرچ کر رہا تھا۔ 1953 میں اس پروفیسر کو پیراسائیکالوجی کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے اس مضمون پر اتنی توجہ کبھی نہیں دی گئی تھی۔ پروفیسر ولیم کے پاس کم و بیش 40 افراد ایسے تھے جو غیب کا علم رکھنے کے مدعی تھے، اور کروسے ان میں سے ایک تھا۔ کروسے گمشدہ افراد کی تلاش میں خاصی مہارت رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے امریکہ اور ہالینڈ کی پولیس کئی بار اس سے مختلف کیسوں پر مشورہ کر چکی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ گمشدہ شخص کی کوئی چیز لے کر اس پر مختلف تجربے کرتا یا اس کے کسی قریبی عزیز سے باتیں کرتا، اور پھر اس کے ذہن میں جو تصویر ابھرتی اسے بیان کر دیتا۔ اگر کیس اس کے کسی ذاتی تجربے سے مشابہ ہوتا تو اس کی قوتیں تیزی سے کام کرتیں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ کسی نہر میں ڈوب گیا ہوتا تو وہ اس کی لاش کی نشاندہی زیادہ آسانی سے کر لیتا تھا، کیونکہ وہ خود ایک مرتبہ ڈوبتے ڈوبتے بچا تھا۔ ان خدمات کے لیے وہ کوئی معاوضہ وصول نہ کرتا تھا۔ کھوئے ہوئے روپے، پیسے یا قیمتی اشیاء کی تلاش میں وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جس کیس پر بھی کام کرتا، پروفیسر اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتا تھا، اور 20 سال کے عرصے میں اس نے جو سینکڑوں تجربات کیے تھے ان میں کامیابی کی اوسط قابل رشک تھی۔ میڈیلون مونٹی ویڈو میں نیدرلینڈ کے سفارت خانے میں گئی اور عملے کے ایک شخص کو مترجم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس نے پیراسائیکالوجی انسٹی ٹیوٹ کو ٹیلی فون کیا۔ اسے بتایا گیا کہ جیراڈ کروسے ایک ہسپتال میں داخل ہے جہاں اس کا آپریشن ہوا ہے اور ان دنوں وہ آرام کر رہا ہے۔ اس نے التجا کی کہ کسی طرح اس سے بات کروا دی جائے۔ میڈیلون کے اصرار پر اس کی کروسے کے بیٹے سے بات کروائی گئی، جس کی عمر 34 برس تھی۔ اس نے باپ کی صلاحیتیں ورثے میں پائی تھیں۔ میڈیلون سے بات ہوئی تو اس نے ہدایت کی کہ اسے کوہ اینڈیز کا ایک نقشہ بھجوا دیا جائے۔ میڈیلون نے فوری طور پر جہازوں میں استعمال ہونے والا ایک نقشہ، چلی اور ارجنٹائن کے درمیان جہازوں کے راستوں کا ایک خاکہ اور ایک چارٹ جس پر فیئر چائلڈ کا روٹ دیا گیا تھا، اور درہ پلینچون پر سوالیہ نشان لگا کر کروسے جونیئر کو روانہ کر دیا گیا۔ میڈیلون نے دوبارہ کروسے جونیئر کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا جہاز سے رابطہ ہوا ہے اور جہاز کا ایک انجن ٹوٹ چکا ہے اور وہ بلندی سے نیچے اتر گیا ہے۔ جہاز کو پائلٹ نہیں بلکہ معاون پائلٹ چلا رہا تھا جو کوہ اینڈیز کو عبور کر کے دائیں یا غالباً بائیں کی طرف مڑ گیا تھا۔ جس جگہ وہ زمین سے ٹکرایا ہے وہ درہ پلینچون سے 41 میل کے فاصلے پر ایک جھیل کے قریب ہے۔ جہاز ایک کیڑے کی طرح پڑا ہے اور اس کا اگلا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ پائلٹوں کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جہاز کے ملبے کے ارد گرد اسے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ابھی تک زندہ ہیں۔ ارجنٹائن میں رہنے والے ایک جاپانی غیب دان نے کہا تھا کہ جہاز جنوب کی سمت گیا ہے، اس لیے میڈیلون کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ کروسے کی جنوب کی طرف والی بات درست ہے۔ وہ فوراً رفائل پونس ڈی لیون کے پاس پہنچی۔ رفائل کو بھی تلاش ترک کیے جانے کا کافی صدمہ تھا۔
اور وہ پہلے ہی تہیا کیے بیٹھا تھا کہ اگر بچوں کے والدین میں سے کسی نے کوشش جاری رکھی تو وہ مواصلات کے تمام انتظام سمیت اس کی مدد کرے گا۔ میڈیلون نے جیرارڈ کروسے جونیئر سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ اسے بتائی۔ فوراً ہی یہ بات تمام والدین میں پھیل گئی، اور باوجود اس کے کہ کچھ لوگوں نے اس پر شک و شبے کا اظہار کیا، اکثریت نے 3 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کے ارکان یوراگوئے ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف سے ملے اور درخواست کی کہ انہیں ایک طیارہ مہیا کیا جائے تاکہ وہ سینٹیاگو کے جنوب میں 150 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ٹالکا کے ارد گرد فیئر چائلڈ کی تلاش کر سکیں، لیکن ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ تاہم کروسے کی باتوں نے والارو کو ایک عزم نو عطا کیا۔ ویسے بھی وہ سائنس سے زیادہ اوہام پر یقین رکھتا تھا۔ دوسرے دن 22 اکتوبر کو وہ جنوب کی طرف روانہ ہو گیا اور سین فرنینڈر ایئر کلب کے مہیا کیے گئے طیارے کی مدد سے ٹالکا کے قصبے میں پہنچ گیا۔ آئندہ چند دن اس نے سخت مصروفیت میں گزارے۔ اس نے ان تمام افراد کی ایک فہرست تیار کی جو چلی میں اپنے ذاتی جہاز رکھتے تھے، پھر ان سے مدد کی درخواست کی۔ سب لوگ فوراً ہی تعاون پر آمادہ ہو گئے۔ اسے 30 جہازوں کی پیشکش کی گئی۔ والارو صرف اس بات سے جھجک رہا تھا کہ چلی میں جہازوں کے ایندھن کی سخت قلت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ جہاز میں 1 گھنٹے تک پرواز کرے گا تو جہاز کا مالک شاید 1 ماہ تک اپنی کار استعمال نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود جہازوں کے مالک ہر طرح کی مدد کے لیے تیار تھے۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر کو یقین تھا کہ بچے مر کھپ گئے ہوں گے۔ اس کا دوسرا کام مواصلاتی نظام ترتیب دینا تھا۔ اس کے لیے بھی اسے کئی لوگوں نے اپنے ریڈیو اور کاریں پیش کر دیں۔ بہت جلد وہ انہیں منظم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جہاں کہیں وہ جاتا، اس کے پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی کار ہوتی جس میں ایک اونچا سا ایریل لگا ہوتا، جس کی مدد سے وہ کسی بھی وقت مونٹی ویڈو میں رفائل سے اور اس کے توسط سے دنیا میں کہیں بھی بات کر سکتا تھا۔ والارو نے خود کو صرف ٹالکا تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے کوہ اینڈیز پر کئی مہمیں سر کیں۔ میڈیلون اور ڈیگو اسٹارم کی والدہ ٹالکا پہنچ چکی تھیں۔ والارو صرف متمول گھرانوں کی کاروں اور جہازوں کی پیشکش پر مطمئن نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ غریب سے غریب گھرانے کے افراد تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ گمشدہ جہاز کی تلاش جاری ہے، اور جس کسی کو بھی کوئی اطلاع ہو وہ فوراً ان تک پہنچائے۔ وہ گاؤں گاؤں گھما، لوگوں سے پوچھتا پھرا کہ انہوں نے آس پاس کسی جہاز کو گرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اسے کئی الٹی سیدھی کہانیاں سننے کو ملیں، پر وہ ہمت نہ ہارا۔ وہ بیک وقت 4 مختلف سمتوں کے ہوٹلوں میں کمرے بک کروائے رکھتا کہ نہ معلوم اسے کب کس سمت سے کوئی اطلاع آ جائے اور اسے اس طرف جانا پڑے۔ اس کے پاس پیسے ختم ہونے کو تھے، لیکن ہوٹلوں کے مالک یا تو اس سے پیسے لیتے ہی نہیں تھے، یا کسی پلیٹ، نیپکن یا میز کے کپڑے پر اس سے کوئی تصویر بنا کر اسے معاوضہ سمجھ لیتے۔ آہستہ آہستہ یہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ اب جب وہ کسی گاؤں میں داخل ہوتا تو لوگوں کو پہلے سے اس کی خبر ہوتی۔ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنی دھن میں مست تھا۔ وہ اپنے خودکار کیمرے سے دیہاتیوں کی تصویریں اتارتا اور سادہ لوگ اپنی تصویریں دیکھ کر اس شخص کو دیوتا تصور کرتے کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی شبیہیں کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں۔ وہ جہازوں پر اڑا، پیدل گھوما اور درہ پلنچون کے ارد گرد 41 میل کا پورا علاقہ چھان مارا۔ جب ساری کوششیں بے سود رہیں تو اس نے ریڈیو پر رفائل سے رابطہ قائم کیا اور اسے کہا کہ وہ کروسے سے بات کر کے مزید تفصیلات کی درخواست کرے۔ کروسے مزید تفصیلات مہیا کرنے کے قابل تو تھا، لیکن یہ تمام تفصیلات جہاز کی پرواز سے متعلق تھیں، جہاز کی موجودہ حالت کے بارے میں نہیں۔ ہر دفعہ جب نئی تفصیلات ملتیں، پیز والارو اور اس کے ساتھی پہاڑوں پر نکل کھڑے ہوتے، دوسرے لوگوں میں بھی امید کی کرن پیدا ہو جاتی۔ میڈیلون تو پہلے سے ہی مصروف عمل تھی۔ وہ سینٹیاگو پہنچی اور اس نے SAR سے درخواست کی کہ وہ ٹالکا کے ارد گرد فیئر چائلڈ کی تلاش میں جہاز بھیجیں۔ ٹالکا میں موجود فوجی کمانڈر نے سیرو پلاٹزو کی طرف ایک پارٹی بھیجی۔ سیرو پلاٹزو وہی پہاڑ تھا جو کروسے کے پیشن گوئی پر پورا اترتا تھا، یعنی اس کی چوٹی نہیں تھی اور یہ اوپر سے چپٹا تھا۔ 5 دنوں تک فوجی جوان سخت سردی کے عالم میں جہاز تلاش کرتے رہے۔ کچھ پادری بھی 3 دن تک ان پہاڑوں پر گھومے، لیکن لا حاصل۔ جہازوں کا نیچی پرواز کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، صرف ہیلی کاپٹر یہ پرواز کر سکتے تھے۔ میڈیلون نے فیصلہ کیا
کہ وہ صدر ایلنڈے سے درخواست کرے کہ گمشدہ جہاز کی تلاش کے لیے وہ اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر مہیا کریں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صدر سے ملتی، اسے ایک دوست نے ایک شخص کا پتہ بتایا جو فصلوں پر دوائیں چھڑکنے یا بجلی کی تاریں پھیلانے کے لیے ہیلی کاپٹر کرائے پر دیتا تھا۔ اس سے رابطہ پیدا کیا گیا اور اس نے نہایت فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے $10 فی گھنٹہ کی علامتی اجرت پر ہیلی کاپٹر مہیا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ادھر پیز والارو اور رفائل پونس ڈی لیون نے 28 اکتوبر کو فیصلہ کیا کہ وہ ہیلی کاپٹروں کے بغیر جیراڈ کروسے کے تصورات میں آنے والے نقشے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اتوار 29 اکتوبر کو مارسیلو پیریس کے والد اور والدہ نے گمشدہ بچوں کے والدین کو اپنے گھر مدعو کیا۔ آنے والوں میں گمشدہ افراد کے بہن بھائی اور کئی دوسرے رشتہ دار شامل تھے۔ ایک بڑی میز پر کوہ اینڈیز کے نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ اس پر مختلف جگہوں پر تیر کے نشانات، دائرے اور مستطیلیں بنی ہوئی تھیں۔ کسی نے ایک طرف پہاڑوں پر اگنے والی گھاس لا ڈالی تھی۔ گمشدہ افراد شاید اس گھاس پر گزارا کر رہے تھے۔ ہچکیوں اور آنسوؤں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ عورتیں اور لڑکیاں تو بس آنسو بہائی جا رہی تھیں۔ مارسیلو پیریس کی والدہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پیز والارو کی تلاش جاری ہے، ایک آواز آئی۔ ہاں، وسیع پہاڑوں میں صرف ایک شخص مصروف عمل تو ہے، اسٹیلا نے کہا۔ اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے کہا۔ اس پر ایک لڑکی بولی، ایسا لگتا ہے جیسے تمام گمشدہ لڑکوں کا باپ صرف پیز والارو ہی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ آؤ ہم عورتیں ہی مل کر کچھ کریں۔ اس پر بہت سے افراد نے مل کر بولنا شروع کیا۔ کچھ خاموشی ہوئی تو جارج زربینو، جو ایک قانون دان تھا، ایک ڈاکٹر لوئس سے مخاطب ہوا۔ میں چلی جا رہا ہوں۔ لوئس، تم چلتے ہو میرے ساتھ؟ ڈاکٹر لوئس نقشہ بینی میں ماہر تھا۔ اس نے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر دونوں کافی دیر نقشوں پر جھکے رہے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ دونوں کو کروسے کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ کروسے نے کچھ نئی باتیں بتائی تھیں اور اگرچہ دونوں اوہام پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں یہ احساس بھی تھا کہ تلاش کا اصل مقصد لڑکوں کی تلاش نہیں تھا، بلکہ اس اقدام سے لڑکوں کی رشتہ دار خواتین کی دلجوئی مقصود تھی۔ البتہ انہوں نے اتفاق کیا کہ ان کی تلاش کا مرکز بھی ٹال کا ہی ہوگا۔ میٹنگ کے بعد رفائل نے ریڈیو پر پیز والارو سے رابطہ پیدا کیا اور اسے بتایا کہ زربینو اور لوئس چلی آ رہے ہیں اس کی مدد کرنے۔ والارو نے جو جواب دیا اس میں امید کی جھلک نہیں تھی۔ انہیں بتاؤ کہ وہ زحمت نہ فرمائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رفائل حیران ہوا۔ اس نے نا امیدی کی وجہ پوچھی۔ والارو نے پوچھا، تم اکیلے ہو؟ ہاں۔ دوسروں کو مت بتانا، میں انہیں پانے کی کوئی امید نہیں رکھتا۔ اب بھی میں ان کی تلاش میں ہوں۔ میرے ایک ہاتھ میں صلیب ہوتی ہے اور ایک میں نقشے، لیکن اس بات پر مجھے یقین نہیں رہا کہ اب تک بچے زندہ ہوں گے۔ خاموشی کا ایک وقفہ ان دونوں کے درمیان حائل رہا۔ پھر رفائل نے کہا، والارو، واپس آ جاؤ، شاید لوگ تمہاری بات ہی سمجھ جائیں۔ نہیں، میڈیلون کو ابھی تک یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں اسے مایوسیوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ ماں ہے اور ممتا کے جذبات۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔